اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ فضل کیا ہے قرآن پاک کی نظر میں؟ قرآن کریم ہمیں جینے کے جو نئے انداز دیتا ہے ان میں سے ایک فضل ہے۔ فضل کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد عدل کا تقاضا تو کرتا ہے لیکن فضل کو بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دو ناراض لوگوں کے درمیان صلح کرواتے وقت پوچھیں کہ میں تمہارے درمیان عدل سے فیصلہ کروں یا فضل سے، تو ان کا جواب ہوگا عدل سے، کیونکہ عدل میں اپنا حق وصول ہوتا دکھائی دیتا ہے اور ہر ایک کو اپنے حق کی وصولی کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن قرآن سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا لا تنسوا الفضل بینکم، آپس میں فضل کرنا نہ بھولیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237۔ کیونکہ عدل سے مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے، دل نہیں جیتا جا سکتا، جبکہ فضل مسئلہ بھی حل کرتا ہے اور دلوں میں محبت و تعلق کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ عدل کے باوجود زخم تازہ اور ہرے بھرے رہ سکتے ہیں، جبکہ فضل سے زخم مدمل ہو جاتے ہیں۔ عدل کی تلوار نہایت مضبوط اور بے لچک ہوتی ہے، جبکہ فضل کے پھول نرم و ملائم اور لچکدار ہوتے ہیں۔ عدل معاشرے کی اساس ہے تو فضل اس کا جمال اور کمال ہے۔ عدل اگر معاشرے کو ناگواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو فضل اس میں خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں 100 سے زائد بار فضل اور اس روٹ ورڈ سے بنے ہوئے الفاظ موجود ہیں جو دراصل ہماری طبیعت میں فضل کو پیدا کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے حقوق پر کمپرومائز کر کے دوسروں کو مقدم رکھنے کا درس دیتے ہیں۔ دوسروں پر احسان و کرم اور عنایت و مہربانی کر کے اللہ کے احسان و کرم اور عنایت و مہربانی کا مستحق بناتے ہیں۔ فضل کا معنی ہوتا ہے زیادہ، یعنی جتنے کا کوئی مستحق ہے اس سے زیادہ اس کو دیا جائے، جبکہ عدل کا معنی ہوتا ہے جو جتنے کا مستحق ہے اتنا ہی دیا جائے۔ قرآن کریم نے ان دونوں کو ایک ہی آیت میں اکٹھے ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 90۔ یہاں عدل اور احسان کو الگ الگ ذکر کیا کیونکہ اکثر جگہوں پر عدل تو ہو جاتا ہے لیکن احسان و فضل رہ جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں لوگوں کی نافرمانیوں، گناہوں اور برے کرتوتوں کے باوجود ان پر فضل و احسان کرتا ہوں، عدل سے کام نہیں لیتا، کیونکہ اگر عدل کروں تو پھر کوئی مخلوق زمین پر باقی نہ رہے۔ ایسے ہی لوگ بھی میری صفات کو اپناتے ہوئے ایک دوسرے پر فضل و احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک تیرا رب لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 73۔ ہمیں ایسے ہی ذو فضل بن کر لوگوں کی زندگیوں میں اپنے فضل و کرم کی کرنیں بکھیرنی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تو حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ جو مہاجر صحابی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی منافقین کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کچھ بولنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ اس موقع پر یہ آیات اتریں جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو الفضل کہا گیا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
واللہ غفور رحیم۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل والے ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 22۔ یعنی اگرچہ مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پاک دامن بیٹی کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، لیکن آپ تو فضل والے ہیں۔ آپ نے نہ صرف ان کی امداد جاری کرنی ہے بلکہ دل سے انہیں معاف بھی کر دینا ہے۔ اس سارے فضل کے بدلے آپ کو اللہ کی بخشش نصیب ہوگی۔ اس فضل کو سامنے رکھ کر جب آپ گھر بار کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہزاروں مظاہر فضل کے منتظر نظر آتے ہیں۔ ہزاروں جگہ ایسی ہیں جہاں عدل کے بجائے فضل اور انصاف کے بجائے احسان کرنا چاہیے۔ آپ گھر میں ہیں تو بیوی بچوں اور والدین پر فضل کریں، باہر ہیں تو اپنے ساتھ کام کرنے والوں پر فضل کریں، تعلیمی اداروں میں ہیں تو پڑھنے والوں پر فضل کریں، کسی بڑے عہدے پر ہیں تو چھوٹوں پر فضل کریں، یعنی جتنے کے وہ مستحق ہوں اس سے کچھ زیادہ دے دیا کریں۔ اس عمل سے رب کی محبت بھی نہ صرف تمہیں تمہارے اعمال کا بہتر بدلہ دے گا بلکہ مزید بھی کچھ دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اپنا فضل تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو جو تلاش کرتے ہیں، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ان ساری آیات کو پڑھ کر ایسے لگتا ہے جیسے ہر قدم پر اللہ کا فضل موجود ہے، بس ہماری نظر کا مسئلہ ہے کہ دیکھ نہیں پاتے۔ لیکن جب کوئی خالص نیت کے ساتھ اس کے فضل کا متلاشی بنتا ہے تو ہر سانس، ہر قدم، ہر حرکت اور ہر معاملہ اس کے فضل سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ رب محبت ہمیں دنیا و آخرت میں اپنا فضل نصیب کرے اور اس بشارت کا مستحق بنا دے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور ایمان والوں کو بشارت دے دیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 47۔ یہ محمد اکبر صاحب کی جو پوسٹ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔